اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یطلع علیکم رجل لم یخلق اللہ بعدی احدا خیرا منہ وافضل۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جو میرے بعد رب ذوالجلال نے میری امت میں سب سے زیادہ افضل ترین شخص کو پیدا فرمایا ہے، بندے کو پیدا فرمایا ہے۔ تو عرض کی صحابہ کرام علیہ مردوان نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب ذرا اپنے دل کے کانوں کو کھول کر یہ سنو۔ حضور نے ارشاد فرمایا وَلَهُ شَفَاعَةٌ مِثْلَ شَفَاعَةِ النَّبِيِّينَ، فرمایا کہ اس شخص کو رب ذوالجلال نے یہ شان، یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ جس طرح تمام نبیوں کو رب ذوالجلال نے شفاعت کا حق عطا کیا ہے، اسی طرح اس شخص کو، اس بندے کو بھی شفاعت کا حق عطا کیا ہے۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کی شفاعت کرے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی شفاعت ابو بکر صدیق کریں گے، میری امت کی شفاعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے۔ حتی طلع ابو بکرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہوں، ہم اس کو اپنا امام نہ مانیں؟ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہی نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہوا؟ فقبلہ والتزمہ، سرکار نے ابو بکر صدیق کا بوسہ لیا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ جس کے استقبال کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہوں، جن کا بوسہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیں اور اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، ہم ان کے نام کے ڈنکے نہ بجائیں تو پھر کیا کریں؟